ہم یہ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ ملک بھر کے جو پریس کلبز ہیں وہاں پر تفریق اور امتیاز بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. عزیر زئی ہمارے ساتھ پی ایف یو جے ورکرز میں شمولیت اختیار کی ہے. یہ ہمارے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ خوش نصیبی بھی ہے. الیکٹرانک میڈیا کی ایکسیپٹنس نہیں تھی. آپ ہمیشہ جو نیا آنے والا ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم لوگوں میں نہیں ہے. میں ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ان کو تجویز دوں گی عرفان ارائیں کو کہ یہ اپنے تمام جو ساتھی جن کے کہیں نہ کہیں یہ تھوڑا سا بیریئرز ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ نہیں جا سکے. ڈیزرو کرتے ہیں ان کو پریس کلب کے اندر ہونا چاہیے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکرز حیدرآباد چیپٹر کی تقریب حلف برداری مقامی ہال میں منعقد کی گئی، جس کی صدارت تنظیم کی مرکزی صدر و سینئر صحافی سعدیہ کمال نے کی. تقریب میں مہمان خاص نے نو منتخب صدر عرفان ارائیں، سینئر نائب صدر عاشق ساند، نائب صدر عمران ملک، سیکریٹری امجد اسلام، جوائنٹ سیکریٹری رانا ہمبل راجپوت، خازن ساجد ارائیں، سیکریٹری طلعت آصف شیخ، اراکین گورننگ باڈی غلام قادر توصیفی، عدیل عباسی، یامین قریشی، آفتاب رند، شبیر نظامانی، جاوید نثار چنہ، مجیب الرحمان، مبین مقصی و دیگر سے حلف لیا. تقریب میں پاکستان کے نامور صحافی و گلوبل ایوارڈ یافتہ حمید اللہ عابد، مرکزی نائب صدر ناصر شیخ، لیگل ایڈوائزر عبدالوہاب منشی، سماجی رہنما اسلم خان دیسوالی کے علاوہ سندھ بھر سے صحافیوں نے شرکت کی. جبکہ اس موقع پر حیدرآباد کی آواز کو ایوانوں تک پہنچانے والے حیدرآباد نیوز کے ڈائریکٹر نیوز عزیر خان زئی سمیت نامور ویب چینلز کے صحافیوں پر مشتمل سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فورم نے بھرپور شرکت کی اور ایچ یو جے کے قائدین پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تنظیم میں شمولیت اختیار کی. اس موقع پر مہمان خاص و نو منتخب کابینہ کی پذیرائی کی گئی، جبکہ رہنماؤں نے خطابات میں صحافت کے دوران درپیش مسائل کی نشاندہی، ان کے حل پر تجاویز دیں. جبکہ مرکزی صدر سعدیہ کمال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حیدرآباد کی نو منتخب کابینہ کو مبارکباد پیش کی. جبکہ حیدرآباد کے معروف و سینئر صحافی عزیر خان زئی کی پی ایف یو جے ورکرز میں شمولیت پر مسرت اور خوشی کا اظہار کیا. حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ ورکرز کی نئی باڈی جو منتخب ہوئی ہے اس کو مبارکباد دی جائے. ہم ہر ایک جو علاقے ہیں ان کے صحافیوں کے ایشوز کو یہاں پر زیر بحث لائیں. تقریب کے شرکا کے لیے پرتکلف زورانے کا بھی اہتمام کیا گیا. آج کا دن اہم ہے، اس وجہ سے اہم ہے کہ حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ ورکرز کی نو منتخب باڈی نے ابھی ان سے حلف لیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کا دن اس لیے بھی کہ ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے پاکستان کے تمام اداروں میں، اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں پی ایف یو جے ورکرز کی یہ کوشش ہے کہ وہی جمہوریت ہمیں پریس کلبز میں بھی نظر آئے. پریس کلب کے مفادات نے پس پشت ڈال دیا ہے. یونین ایک باڈی ہوتی ہے پی ایف یو جے یونین جو کہ جرنلسٹ کے حقوق کی بات کرتی ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا ماضی میں ویج بورڈ ایوارڈ کی بات کی گئی، لیکن اب یہ صورتحال بالکل ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب پریس کلب ایک ویلفیئر باڈی ہے اور پریس کلب کا کام صرف اور صرف صحافیوں کے لیے ان کی انٹرٹینمنٹ اور انفوٹینمنٹ کے لیے ان کو مواقع میسر کرنا، ان کی فیملی کے لیے ان کے لیے امیوزمنٹ تفریح کے مواقع فراہم کرنا، یہ پریس کلب کا کام ہوتا ہے. جبکہ یونین کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ صحافیوں کے حقوق کے لیے لڑیں. اور آج کے دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے اس وجہ سے کہ پہلے ہم کہتے تھے پرنٹ میڈیا والے کہ ٹی وی آ گئے ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا بھی پوری طرح سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا کہ اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا. ہماری جو خبریں ہیں وہ ایکس سے انسٹاگرام سے جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ابھی یہ پوری طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے بعد جو ایک طوفان آیا ہے وہ ہے اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. اس میں سمجھتی ہوں کہ یونین کا کردار اور زیادہ بڑھ گیا ہے. اچھی طرز تھی کہ صحافیوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی تھی، حیدرآباد میں ہاؤسنگ سوسائٹی ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن جرنلسٹ کو پلاٹس مل چکے ہیں اس کے بعد جو باقی ہیں ان کا بھی حق ہے. ہماری ایک نئی لاٹ آ رہی ہے. مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. حیدرآباد کی صحافت میں ایک ذمہ دارانہ اور پروفیشنل صحافت کا نام ہے عرفان ارائیں، اور یہ پی ایف یو جے ورکرز کی خوش نصیبی ہے کہ عرفان ارائیں
आज हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के सदर मुंतखब हुए हैं, लेकिन इससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और असल इनका जो काम है ये सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए बग़ैर किसी इम्तियाज़ के लड़ते रहते हैं। उनके हकूक़ के लिए ये हर प्लेटफॉर्म पे इरफान अराई आवाज़ उठाती हैं और इनकी आवाज़ बड़ी दबंग आवाज़ है। सिंध के जो तमाम साथी हैं वो जुड़े रहेंगे इरफान अराई के साथ। शेख नासिर साहब हमारे तमाम ये यूनियन और डिजिटल मीडिया के तमाम साथियों को भी ये मुतहरिक बनाएंगे, बल्कि वो साथी जो कहीं पे अंदर ही बैरियर्स फील करते हैं और वो समझती हैं कि शायद उन्होंने सीखा ही प्रिंट मीडिया है, अखबारात का, तो अब वो कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या एआई में नहीं जा सकते। तो मैं ये समझती हूँ मैं डिजिटल मीडिया के लिए इनको तजवीज़ दूँगी इरफान अराई को कि ये अपने तमाम जो साथी जिनके कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बैरियर्स है कि वो समझती हैं कि शायद वो नहीं जा सकेंगे, तो उनके लिए ज़रूर ये कैपेसिटी बिल्ड का काम करें, उनके लिए वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स करवाएं। जो हमारे हैदराबाद, मैं समझती हूँ कि सिंध का दारुल हुकूमत तो कराची है, लेकिन दर हकीकत हैदराबाद है। तो हैदराबाद में ऐसे बहुत सारे मैं देखती हूँ कि ट्रेनर, सीनियर जर्नलिस्ट वो आते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, डेवलपमेंट सेक्टर के अक्सर लोग आ रहे होते हैं। तो आप उनके साथ कोलिब्रेशन में ज़रूर यहाँ पर एक तसलसल के साथ सिलसिला रखें, क्योंकि ये काम हम लोगों ने करना है। सवाबी के जिन दोस्तों के पास गए, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हैं, वो सब लोगों ने हमारे साथ PFUJ वर्कर्स में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि हमें काम अच्छा लगा है। और बहुत सारी जगहों पे उज़ैर ज़ई साहब हम गए तो उनका ये कहना था कि नहीं, अब एक मशरूम है, यूनियन कोई भी काम नहीं करती तो हम नहीं आते आपके साथ। हम सवात प्रेस क्लब गए तो सवात वालों ने भी हमसे यही कहा कि यूनियन क्या काम करती हैं, हम नहीं आते आपके साथ। लेकिन जब हमने उनसे संजीदगी के साथ बात की और हमीदुल आबिद साहब ने उनको कायल किया तो वो इस बात पर माइल हो गए कि ठीक है, हम लोग काम करेंगे। तो हमारा मोटिव यही है कि हम अपने जो ज़िम्मेदार और प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं उनके हकूक़ का ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करें, उनके लिए रोज़गार किस तरीके से होना चाहिए उसका भी इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझती हूँ कि जब साथी एक दूसरे से मिल के जुड़ के करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इस मौके पे चाहूँगी कि थोड़ा सा हमीदुल आबिद साहब भी थोड़ी सी मुख्तसर बात करें और उसके बाद सदर हमारे हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के भी आज के मौके पर कुछ गुफ्तगू करें। PFUJ वर्कर्स इस वक्त हैदराबाद प्रेस क्लब के सदर और उसकी जो बॉडी है अभी मुंतखब हुई है, हमने उनको बाकायदा मुबारकबाद दी है। और मैं ये समझती हूँ कि ये एक जमहूरियत का तसलसल है कि हम इस बात को मानते हैं कि उन्होंने भारी मैंडेट लिया है। और उनसे ही मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को चाहिए कि सहाफ़ियों को, जिस तरह से पहले एक बैरियर था कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक्सेप्टेंस नहीं थी, आप हमेशा जो नया आने वाला है उसको ये समझते हैं कि शायद ये हम लोगों में नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि क्यों इस तरह की इनसिक्योरिटी होती है, ये आप लोगों को इनसिक्योरिटी क्यों है। आप तो उन जो यूथ आ रही है, जो काम करने वाले लोग आ रहे हैं, उनको साथ मिलाएं, अपने साथ मिला के। इससे कोई आपकी जो एक बादशाहत बनी हुई होती है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मैं ये समझती हूँ कि उसको बादशाहत ना बनाया जाए, उसको जमहूरियत के तर्ज पे चलाया जाए। और मैं यही समझती हूँ कि पढ़े लिखे लोग हैं, जुनैद साहब हों, हुसैन हों, ये सब लोग पढ़े लिखे हैं और इनको चाहिए कि ये लोग जो सहाफ़ी लड़के हैं उनकी ज़रूर मेंबरशिप करें। और ना सिर्फ वो, बल्कि मैं ये देख रही हूँ कि सिंध तो एक ऐसी धरती है जिसने एक औरत को PFUJ वर्कर्स की पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा सदर बनाया, यानी हमारी FEC कराची में हुई थी। तो मुझे ये भी अफसोस होता है कि यहाँ पर फ़ीमेल बहुत कम है, फ़ीमेल ना होने के बराबर हैं। तो हैदराबाद प्रेस क्लब और उधर उस तरह फ़ीमेल की शमूलियत ना हो, तो ये भी मैं समझती हूँ कि एक सवाल है कि हमारी आबादी का आधे से ज़्यादा हिस्सा ख़वातीन पे मुश्तमिल है और हमारी ख़वातीन सहाफ़ी वो आगे काम क्यों नहीं कर पाती। तो हमारे इन सहाफ़ियों को उनको स्पेस देनी चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए, उनको मुख्तलिफ जो इशूज़ होते हैं उनको रिकगनाइज़ करते हुए उनको साथ लेकर काम ज़रूर करना चाहिए। तो हम इस पर मैं प्रेस क्लब से बात करूँगी, हैदराबाद प्रेस क्लब हर चीज़ का एक हल जो होता है वो होता है आप बात करते हैं, बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, मुज़ाकरात होते हैं। मैं उनसे बात करूँगी उनके क्या TORs हैं, क्या उनकी शराइत क्या हैं, और फिर मैं यहाँ पर इरफान अराई साहब के साथ वो सामने इनके रखूँगी और इरफान अराई साहब और हम मिल के
کوشش کریں گے کہ اس پر باقاعدہ کام کریں. ایک لسٹ آپ لوگوں کی طرف سے آ جائے جو نہیں ہیں, ان کے تجربہ ان کا کیا ہے, کن اداروں میں وہ کام کر رہے ہیں, کتنے عرصے سے ہیں. تو یہ سب جب آ جائیں گے کوائف, تو ہم پھر اس کی مدد سے پوری اس پہ ایک لابنگ کریں گے. پہلے ان سے بات کریں گے, وہ جو ہمیں طریقہ کار کہیں گے جنید صاحب, ہم اس کو اختیار کریں گے. اور اس کے علاوہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے, پھر ہم اس پر, کیونکہ یہاں پر رہنے والے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن اس پر مسلسل بنیادوں پہ کام ہوگا. تو میں نہیں سمجھتی کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو پریس کلب کے اندر ہونا چاہیے. یہی بات میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں کہتی ہوں کہ بہت سارے صحافی جو جعلی ہیں وہ بھر دیے گئے ہیں. اس وجہ سے جعلی صحافی رکھے گئے ہیں کہ آپ مینڈیٹ لے سکیں, آپ کی ایک جاگیرداری ہے, بادشاہت ہے, وہ قائم رہ سکے, وہ تسلط, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پر مسلسل بنیادوں پر کام ہونا چاہیے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ضرور کہوں گی, ہمارے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا جو ورکنگ صحافی ہے وہ پریس کلب آتا ہی نہیں ہے, اور وہ یہ توقع رکھ رہا ہوتا ہے. مطلب ماشاءاللہ سے متی اللہ جان صاحب, اور ہم نے پچھلے سال میں نے ان کے ساتھ مل کے ہم نے الیکشن لڑا, اور متی اللہ جان صاحب نے مجھے کہا کہ سعدیہ ہم اس پر باقاعدہ طور پر کام کریں گے. انہوں نے نیشنل پریس کلب کے باہر کھڑے ہو کر ایک ایک بندے سے, میں کینڈیڈیٹ تھی صدر کی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پچھلے سال, انہوں نے ایک ایک بندے سے, متی اللہ جان نے میرے لیے ووٹ مانگا, لیکن اس کے بعد وہ مل کے نہیں بیٹھے. اب میں اس لیے یہاں پہ یہ گفتگو کر رہی ہوں, متی اللہ جان صاحب تک پہنچے, میں ان سے رابطہ بھی کرتی ہوں کہ آئیں بیٹھیں. یہ وہ کام نہیں ہے جو تھوڑی سی دیر کا ہو, یہ مسلسل بنیادوں کا کام ہے. جب میں حیدرآباد میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو روز کی بنیاد پر عرفان ارائیں رابطے میں ہوتے ہیں شیخ ناصر صاحب سے کہ آج ہماری ہیپننگ کیا ہوئی ہے, ہمارے صحافیوں کو مسائل کیا پیش آئے ہیں, کس کا میڈیکل کا مسئلہ ہے, کس کا کہاں پہ مسئلہ ہے. تو یہ سب مسائل میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے وہ ساتھی جو عہدے داران ہوتے ہیں ان کو چاہیے, اور اس کے علاوہ دوسرے بھی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور آنرشپ لیں, اور تھوڑا سا روز کا ٹائم نکالیں, زیادہ نہیں, آپ 15 منٹ نکالیں, 20 منٹ نکالیں, ساتھیوں سے بات کر لیں, ان سے پوچھ لیں. ہمارے ساتھی کتنے عرصے بیمار رہ جاتے ہیں, پریس کلبز میں آتے نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون کہاں ہے, کس کو دل کی بیماری ہو گئی ہے, کون ہے جو کس تکلیف میں ہے, کس کی بیوی ہے جس کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے, بچوں کی تکلیف ہے, بچوں کی فیسوں کے پیسے نہیں ہیں, نوکری سے وہ گھر بیٹھ گیا ہے. تو یہ سب ہمیں ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا. یونین کا مقصد یہی ہے, اور پریس کلب بھی اسی کا ہب ہے. پریس کلب اس کا ہب نہیں ہے کہ آپ اپنی باقیوں کو رعایا سمجھیں اور خود جو ہے وہ وہاں پر تسلط سے آپ بیٹھ جائیں. تو ہم اس پہ ہر ممکنہ طریقے کے ساتھ, اخلاقیات کے ساتھ کام کریں گے, اور اس میں کوشش کریں گے کہ ہم جس طرح سے اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا پڑے ہم اس پہ کریں گے.